كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قوله تبارك وتعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء. قيل المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد وسعيد بن جبير، ورواه الأوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذا رواه الثوري عن ليث عن ابن عباس. وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ اعراف کی اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تحقیق جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، اعراض کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. تو اب آسمانوں کے دروازے نہ کھولنے سے مقصد کیا ہے؟ تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا خلاصہ درس میں کہ ایک قول تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کا یہ ہے کہ ان کی آسمانوں پر دعائیں نہیں جائیں اور ان کے اعمال جو ہیں وہ آسمانوں پر نہیں جائیں گے، کیونکہ اعمال آسمانوں پر وہی جاتے ہیں جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں. اگر اعمال صالحہ ہی نہ ہوں تو پھر وہ آسمانوں پہ کیوں جائیں؟ اسی لیے جیسے کہ قرآن پاک نے دوسری آیت میں فرمایا: الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ کلمات جو پاکیزہ ہیں اور عمل صالح ہی ان کو اٹھاتے ہیں. تو گویا عمل صالح سواری ہے، اسی پر وہ اس کے کلمات طیبات جو ہیں وہ پہنچتے ہیں. لیکن کافروں کے چونکہ اعمال صالحہ ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے کلمات طیبات ہیں، تو اس لیے نہ تو ان کے اعمال اوپر جائیں گے اور نہ ان کی جو ہے وہ دعائیں سنی جائیں گی. ایک قول مبارک یہ بھی ہے. اور مسلمان جو ہے اس کے اعمال صالحہ ہیں الحمدللہ اور کلمات بھی طیبہ ہیں، تو اس کے اللہ تعالی کی طرف پہنچائے جاتے ہیں. جیسے کہ صحیح روایات مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ اتق عن دعوت المظلوم، کہ کسی مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو. لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. ویسے تو ہر بات اللہ سنتے ہیں، مانا یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا تو بطور خاص سنی جائے گی، راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں، کوئی حجاب ہی نہیں کہ کچھ دیر کے لیے روک دی جائے. اسی لیے حکم ہے کہ آپ مظلوم کی آہ سے بچیں. کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ عورت، کوئی غریب جو آپ سے کمزور ہے، کوئی آدمی جو آپ کے نیچے کام کرتا ہے، کوئی آدمی جو آپ کا تنخواہ دار ہے وہ غریب ہے، تو اس پہ اگر آپ مظلوم ہیں اور بیچارہ ظلم کریں گے تو وہ اب آپ کو لڑ تو سکتا نہیں، نہ گالی دے سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے. وہ صبر کر کے خون کے گھونٹ پیتا ہے، لیکن دل سے بد دعائیں اٹھتی ہیں، اور وہ بد دعا جو ہوتی ہے تو آدمی کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو
اور ہر کلمے پڑھنے والوں کو مظلوموں کی آہ سے اور بد دعاؤں سے بچائیں۔ تو ایک قول مبارک جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اب دوسرا قول مبارک جو ہے وہ یہ ہے، وہ بھی ایک حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ یہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے، اور ان کا استدلال اس آیت مبارک سے بھی ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اور دوسرا قول مبارک یہ ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ جب کافر مرتا ہے تو اس کی روح کو جو لے کے جاتے ہیں اوپر، تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے بلکہ نیچے پھینک دی جاتی۔ اور یہ بھی ایک حدیث مبارک ہے جو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں مفصل حدیث ذکر فرمائی ہے کہ مومن کا روح مبارک جو ہے اوپر جاتا ہے، اور علیین میں اس کا رجسٹریشن ہوتی ہے، درج ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اس کے بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور کافر کا روح جو ہے اس کے لیے دروازے کھلتے نہیں، حکم ہوتا ہے کہ نیچے ڈال دو اور سجین جو ہے وہاں جا کے درج کرو، اور اس کے بعد پھر اس کے بدن میں لوٹایا جاتا ہے۔ تو ایک قول مبارک جو ہے وہ یہ بھی مفسرین کرام نے ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح ایک بات جو ہے وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا دعاؤں کا منظور نہ ہونا کیا معنی، ایک بات کو سمجھیں۔ آخر دنیا میں تو کافروں کے کام بھی ہو رہے ہیں، دنیا میں تو یہود اور نصارہ کے کام بھی ہوتے ہیں، ہندوؤں کے کام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی بات ہو تو وہ بھی جاتے ہیں اپنے دیوی دیوتا کے سامنے منتیں مانتے ہیں، اور جو ان کے دماغ میں ایک تصور ہے رام کا، بھگوان کا، جس کا اس سے وہ مانگتے ہیں، اور ان کے کام شام تو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی کا کام اللہ کے سوا تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بات کو سمجھیں، ایک ہے نظام عالم، نظام عالم جو اللہ نے بنایا ہے اس سے تو ساری دنیا فائدہ اٹھائے، البتہ فرق تمہارا اور کافر کا کیا ہے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں حصہ نہیں۔ جیسے کہ آپ نے اسی سورۃ الاعراف میں پچھلے درس میں پڑھا تھا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ جتنی نعمتیں ہم نے دنیا میں بنائی ہیں مومن کے لیے بھی ہیں، لیکن قیامت میں تو صرف اسی کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں تو اور کافروں کو بھی مل سکتی، لیکن آخرت کے اندر تو اب اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اگر کافر ہے، مشرک ہے، وہ دعا مانگے کہ اللہ بھی مجھے جنت دے دے، یہ منظور نہیں ہوگی، کیونکہ جنت مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، وہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے وہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح وہ دعا مانگے کہ اللہ میاں مجھے بھی شہداء اور صدیقین کے ساتھ قیامت میں اٹھا دینا، تو وہ دعا منظور نہیں۔ ہاں، البتہ جو دنیا کی باتیں ہیں وہ تو نظام عالم کے تابع۔ اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو بھی روزی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حشرات کو بھی روٹی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بچے جانوروں کو بھی دیتے ہیں، سانپوں کو بھی بچے دیتے ہیں، بچھو کے بھی اولادیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، کتا ہے، خنزیر ہے، جتنے ناپاک جانور ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، اور ان کی اولادیں ہوتی بھی زیادہ ہیں بنسبت دوسرے حلال جانوروں کے۔ یہ ایک نظام عالم ہے کہ نظام عالم میں جیسے اب دیکھو رات ہوگی تو سب کے لیے رات ہے، یہ تو نہیں ہے نا کہ ابھی ولی اللہ کے لیے تو رات نہ ہو اور ہمارے لیے رات ہو۔ اچھا، اب جب سورج نکلے گا تو یہ تو نہیں کہ وہ روشنی جو ہے صرف نیک لوگوں کو تو معلوم ہو اور بدکاروں کو معلوم نہ ہو، تو یہ سورج بھی نکلے گا، رات بھی آئے گی، روشنی بھی ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، تارے بھی چمکیں گے، تم بھی زمین پہ رہتے ہو، وہ بھی زمین پہ رہیں گے، تم بھی محنت کر کے کماؤ گے، وہ بھی محنت کر کے کمائیں گے، تم بھی تجارت کرو گے، وہ بھی تجارت کریں گے، تمہیں بھی نفع گھاٹا ہوگا، انہیں بھی نفع گھاٹا ہوگا۔ تم مسلمان اور کافر آپس میں جنگوں بھی لڑو گے، کبھی ان کو فتح ہوگی، کبھی تم کو فتح ہوگی۔ الحرب سجال بیننا وبینہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنگ جو ہے وہ تو ایک ڈول ہے، کبھی دشمن نے کھینچ لیا، کبھی ہم نے کھینچ لیا، جیسے تم پانی کا ڈول کھینچنا ہو تو کبھی وہ کھینچ گئے، کبھی ہم نے کھینچ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں قلت کے باوجود فتح عطا فرما دی، احد میں شکست ہو گئی، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر وہاں بھی موجود ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر وہاں بھی ہیں۔ اور جب ہم تھوڑے تھے تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور یوم حنین 30,000
یعنی بدر میں 313 اور یوم حنین کے موقع میں 30,000 مسلمانوں کا لشکر تھا. یعنی یہ بڑی تعداد ہے جو حضور کے زمانے میں جمع ہوئی. لیکن شکست ہو گئی. کیا ہے کہ تھوڑا سا خیال آ گیا کہ بھئی آج تو ہماری بڑی طاقت ہے. اچھا تو مسلمان کا طاقت پہ گھمنڈ آ گیا تو چلو ذرا آزماؤ طاقت اپنی. تو اس کے بعد شکست آ گئی. ورنہ 30,000 آدمی جو ہے روم کے ساتھ 1,20,000 روم کی فوج ہے اور مسلمانوں کی 30,000 ہے. مسلمانوں کو فتح ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روم کے مقابلے پر مدینہ منورہ سے فوج لے کے نکلے ہیں تو 30,000 فوج ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جا کے بیٹھ گئے کہ ہم مدینے سے باہر جا کے مقابلہ کریں گے. لیکن روم کو اپنی اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی جرأت نہ ہوئی اور وہ حضور کے مقابلے پہ نہ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کے واپس آ گئے. یعنی کافر مقابلے پہ نہیں آ سکا. جو یہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم جا کے مدینہ فتح کریں گے ان کو یہ بھی جرأت نہ ہوئی کہ تبوک تک آ جائیں. تو لیکن یہ حالات ہیں. اس لیے ہمیشہ اسی لیے قرآن پاک نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب تمہیں کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا مزے کرنا جو ہے یہ دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تو دنیا ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ تو چند روزہ فائدہ ہے اور ساری دنیا کی زندگی اگر سامنے رکھیں 1,000 سال 2,000 سال 4,000 سال 6,000 سال لیکن آخرت تو ایسی زندگی ہے نا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو اس کے مقابلے پہ یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو متاع قلیل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کو نہ دیکھا کریں. اچھا اسی طرح ارواح کا نکلنا جو ہے تو جیسے یہ ابدان کے لیے اللہ نے زمین بنائی ہے اسی لیے روح جو ہے وہ امر ربی ہے. اور روح کا تعلق جو ہے براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی کیا حقیقت ہے کوئی بھی نہیں جانتا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. البتہ یہ سمجھ آتا ہے کہ روح کوئی چیز تو ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے اللہ کو منظور ہے کہ کفن میں لپیٹ کے روح کو لے جاتے ہیں. تو کچھ ہے تو لپیٹ کے لے جاتے ہیں. اگر کچھ ہی نہ ہو تو لپیٹ کے کیا لے جائیں. کیونکہ اگر مثلاً روح ایک ہوا ہے ہوا کو کیا لپیٹیں گے. وہ لطیف چیز تو ہے لیکن کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. لیکن اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے. حقیقت کے بغیر تو ہے نہیں. تو اسی لیے جہنم میں جو ہے کافر کے روح کو جو ہے وہ جہنم کے ٹاٹوں میں لپیٹ کے لے جائیں گے اور سجین میں جائیں گے. مومن کی ارواح جو ہیں وہ علیین میں جائیں گی. تو بہرحال روح بھی کوئی چیز ہے جیسے بدن کوئی چیز ہے لیکن بدن ہمیں نظر آتا ہے اور روح ہمیں نظر نہیں آتا. وہ اتنا لطیف ہے اتنا خفیف ہے کہ اللہ کے سوا اس کی ماہیت و حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیں ہمارے سارے بدن میں روح سرایت کیے ہوئے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جب آدمی کا حصہ جو ہے اس میں سے روح نکل جائے تو وہ بیکار ہو جاتی. جب بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے نا جی آدمی ہاتھ لگاتے ہیں جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور جی اب تو پنڈلیاں بھی نہیں ہلا سکتا. اچھا جی اب تو پانی ہم ڈال رہے ہیں نا وہ پانی پورے کا پورا باہر آ رہا ہے کیونکہ اس کو پانی اندر لے جانے کی طاقت بھی نہیں رہی. اب اس کے بعد جناب روح نکل گئی آنکھیں کھلی ہیں تو بیچارہ بند ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے حکم ہے کہ اگر تم میت کے ساتھ بیٹھے ہو تو فوراً اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بند کر دو تاکہ اس کی آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں. تو ورنہ اس کے پاس تو طاقت ہے نہیں کہ وہ پھر آنکھوں کو بند کر سکے. وہ روح تو نکل گئی اب کس چیز کے ساتھ وہ حرکت دے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء. اور اسی طرح قرآن کی اس آیت مبارک سے اور دیگر آیات سے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں. باقی یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا جی نئی سائنس کی تحقیق کے آوازون میں سوراخ ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں آسمان سے نیچے ہیں. آسمان بہت اوپر ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر کوئی آدمی جائے اور اللہ توفیق دے تو 500 سال لگیں گے پہنچنے میں. یعنی اتنا فاصلہ ہے دور کا کہ آدمی 500 سال میں طے کرے گا. اسی طرح خود اندازہ فرما لیں کہ وہ آسمان ہم سے کتنی دور ہوا. یہ آوازون ہے یا مثلا بادل ہیں یہ سحاب ہیں یہ تو بہت نیچے ہوتے ہیں. بلکہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں
تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ بادل آپ کے گھر کے کمروں سے اور کھڑکیوں سے اور روشن دانوں سے نکل نکل کے گزر رہے ہیں، اور وہ واقعی گزر رہے ہوتے ہیں، آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا۔ اور یہ بادل کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور شدت کی گرمی پڑتی ہے تو اس گرمی کا اثر جب آتا ہے سمندروں پر اور دریاؤں پر اور چشموں پر اور پانی پر اور برفوں پر، تو اس سے بھاپ اٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پانی کا دیگچا بھر کے آپ آگ پہ چڑھا دیں، جب آگ اس کو زیادہ گرم کرے گی تو اس سے ایک بھاپ بن کے، حالانکہ پانی تو اس کے اندر ہے لیکن وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے۔ اچھا، وہ اگر آگ پہ رکھا رہے تو آپ دیکھیں کہ پانی کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، کہاں گزر گیا بھائی؟ اسی لیے اب آپ دیکھیں گے مثلا آپ 5 کلو پانی رکھ لیں آگ پہ، آپ چڑھا کے آپ بیٹھ جائیں، اس کا ڈھکنا کھول دیں، بیٹھے رہیں، آگ جلتی رہے، تو آپ دیکھیں گے 1 گھنٹے کے بعد کتنا رہ گیا ہے، کیونکہ وہ جب وہ اچھا بظاہر آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ پانی کو نل کی طرح اوپر جا رہا ہو، آپ کو تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک بھاپ ہے، بھاپ قسم کی بن کے جا رہی ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے۔ تو یہ وہی بھاپ جو ہے وہ ہوائیں لے کے اڑاتی ہیں، اوپر جا کے وہ تاہ در تاہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہی بادل بن جاتا ہے، اسی کو پھر بادل بن جاتا ہے، اور وہ بادل جو ہے پھر اللہ کے حکم سے ہوائیں اس کو چلاتی ہیں۔ وہ بادل جو ہوائیں چلاتی ہیں تو پھر جہاں حکم ہوتا ہے ادھر لے جاتے ہیں، کبھی شرق میں، کبھی غرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں۔ اور یہ اللہ کے کمال ہے، قدرت ہے کہ اتنے بڑے پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ کھڑے ہیں، نہ پانی گرتا ہے نہ وہ گرتے ہیں، اور جب حکم ہوتا ہے تو پانی برستا ہے، اور جب حکم ہوتا ہے تو بریک لگ جاتی ہے، گویا پتہ نہیں کسی بٹن پہ ہاتھ رکھ دیا یک دم رک جائے گی پوری بارش۔ یعنی اگر آپ ایک نل کا پانی بھی روکنا چاہیں تو وہ بھی تو آہستہ آہستہ رکے گا نا، لیکن جو ایک پورے شہر پہ برس رہا ہے ایسے یکدم بوچھاڑے گی اور یکدم بریک لگ جائے گا۔ اچھا، کبھی وہ بارش کے قطرے جو ہیں باریک ہوں گے، کبھی موٹے ہوتے چلے جائیں گے، اچھا کبھی کبھی جو ہے وہ بالکل یالہ باری بھی ہو جائے گی، پتھر برسنے شروع ہو جائیں گے برف کے۔ تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی لیے جب آپ ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کے عین بادلوں کے پہاڑ ہیں، اور آپ کا جہاز جو ہے ان میں اندر سے گزر رہا ہے، بادلوں کے اندر سے گزر کے نکل جاتا ہے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ نکلتے 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 جب اوپر چڑھتا ہے اور 30,000 قدم کی بلندی پہ چڑھ جاتا ہے، بادل سارے نیچے رہ جاتے ہیں، بادل جو ہیں وہ سارے نیچے ہیں اور آپ کا جہاز جو ہے ان سے اوپر نکل گیا۔ اچھا، پھر کبھی جہاز میں لینڈ کرنا ہو اور نیچے بادل ہوں تو پھر آتا پھر بادلوں سے گزر کے نیچے آتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ان بھرے ہوئے پانی کے بادلوں سے چیز گزر رہی ہے، چیز اوپر جا رہی ہے، چیز نکل رہی ہے، اور وہ بھی اپنے اپنے مقام پہ قائم ہے۔ اچھا، نہ تو ان میں کوئی سوراخ ہو جاتا ہے کہ خود پانی بہنا شروع ہو جائے، نہ وہ لیک ہو جاتے ہیں، اور ویسے دیکھو تو ہوا کے گولے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے روئی کے گولے اڑ رہے ہوں، اور دور سے دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہاڑ ہیں، حالانکہ وہ بادل ہوتے ہیں، بالکل تاہ در تاہ، اور ایسا عجیب منظر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنا ہو نا جی۔ تو آدمی جب سفر کرتا ہے ہوائی جہازوں میں اور کھڑکی کھول کے اللہ کی قدرتوں کے نظارے دیکھتا ہے تو آدمی کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ واقعی مولا تیری ذات موجود ہے جو اس سارے کائنات کو اور نظام کو سنبھالے ہوئے، کہ ہم تو ایک چھوٹا سا جہاز ہے 200 300 400 450 بندے کا، اس کے لیے کتنے ایئرپورٹ ہیں، کتنے راڈار ہیں، کتنے ٹاور ہیں، کتنے اس کے اندر سسٹم ہیں، پھر جناب پائلٹ ہے، پھر کو پائلٹ ہے، پھر اب آلات ہیں، پھر جناب سارے اس کے اندر سسٹم ہیں، روٹس ہیں، آگے پیچھے وہ پوچھ رہا ہے، اب آرڈر کا منتظر ہے، رن وے ہے، دوڑتا ہے، گرم کرتا ہے، اڑتا۔ لیکن میرا مولا تیرا کیا انتظام ہے کہ ساری کائنات کے بادل پھر رہے۔ اچھا، اور بعض ملک دیکھو تو بادل ہی بادل ہیں، وہ سورج کو ترستے ہیں۔ اچھا، بعض ملک دیکھو تو وہاں سورج کی گرمی ہی گرمی ہے، وہ بادلوں کو ترستے ہیں۔ اچھا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں تو آسمانوں سے بارش بھی روک دی اور زمینوں سے چشمے بھی روک دی، جیسے آج کل ہمارے کتنے ملک ہیں جن میں دریا خشک ہو گئے، جن میں پانی نہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل صرف میں بلوچستان کا ہی پڑھ رہا تھا تو 15 لاکھ جانور مر گئے، 15 لاکھ جانور ایسے کھڑے کھڑے کر کے مر گئے۔ پانی میں بھی کیا کریں گے، پانی کے بغیر کوئی زندہ کیسے رہے گا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے پانی سے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ اچھا، یہی عالم راجستھان میں، یہی عالم اور ملکوں میں، یہی عالم ایتھوپیا میں، یہی عالم افریقی ممالک میں ہے، کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا قہر ہے، غضب ہے،
ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا جلال ہے کہ اس نے اپنے پانی کو روک دیا. اچھا بارشیں ہوئی نہیں ہیں اور بعد جو برفیں پڑی ہوئی ہیں پہاڑ پہ وہ پگھلی نہیں ہیں، یعنی نہ ان کا پانی بہہ کے نیچے آتا ہے، نہ اوپر سے بارش ہوتی ہے، نہ نیچے سے پانی آتا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے وہ علاقے جو بالکل دریاؤں کے کنارے پہ ہیں، جہاں زیادہ سے زیادہ 3-4 فٹ یا زیادہ سے زیادہ 6-7 فٹ کے بعد پانی نکل آتے تھے، یعنی گھروں میں نل لگاتے ہیں نا پانی پینے کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ 7 فٹ 8 فٹ پہ پانی اور بڑے آرام سے صاف پانی. اب جناب وہ جو ہے نا وہ 30-30 35-35 40-40 فٹ تک بور کر رہے ہیں لیکن پانی نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نیچے کے چشمے بھی خشک ہو گئے اور اوپر کے چشمے بھی خشک ہو گئے، اور ہر وقت ایک وبا کی شکل ہے. اور اللہ نہ کرے دعا کیا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے، اللہ ہماری ظاہری باطنی پریشانیوں پہ اپنی رحمتوں کے ساتھ حل کر دے، ورنہ آنے والے 10 سال کے بعد دنیا پانی پہ لڑے گی. انا للہ و انا الیہ. اسی لیے ایک دفعہ حدیث مبارک میں حضور پاک نے فرمایا کہ ایک پانی کے پہ جنگ ہوگی. وہ ہم پڑھتے تھے کہتے کہ پانی پہ کیا جنگ ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ پانی پہ جنگ ہوگی کیا مطلب بھائی. پھر ہم یہی سمجھتے تھے کہ دریاؤں پہ کوئی لڑائی ہو جائے گی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی جزیرہ ہوگا اس میں پانی ہوں گے، وہ کہے گا میرا ہے اور یہ کہے گا میرا ہے، وہ جنگ ہو جائے گی. اچھا اسی طرح بھی شط العرب ہے، بحیرہ احمر ہے، بحیرہ روم ہے، بحر القاہل ہے، ان میں کوئی لڑائی ہو جائے گی تو. لیکن اب سمجھ آ رہا ہے فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پہ لڑائی ہوگی. کیا مانا ملکوں میں پانی نہیں ہوگا، ہر ملک جائے گا میں لڑ کے پانی کے ذخائر جو ہے اس پہ قبضہ کروں. تو اب حالات یہی بتلا رہے ہیں کہ آنے والے 10 سال جو ہیں وہ اتنے مشکل ہو جائیں گے کہ لوگوں کو پانی نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے. ہاں وہ راضی ہو جائے تو آج اپنی رحمتیں برسا دیں اور اتنا پانی برسا دیں گے پھر زمین کا لیول جو ہے خود بخود اپ ہو جائے. تو اللہ تو قادر ہے ہر بات، لیکن بظاہر حالات نہیں. اچھا وہ بھی رحمتیں فرما دیں کہ ہم بھی تو ٹھیک ہوں، ہم تو روز بروز بگڑ رہے ہیں اور طلب کرتے ہیں رحمت. جیسے ایک آدمی پہلے تو باپ کے ساتھ اکڑ جائے، پھر باپ کے ساتھ اکڑنے کے بعد ڈنڈا بھی اٹھا لے، پھر باپ کو ذرا ڈنڈے شنڈے مارنے بھی شروع کر دے، پھر باپ کو مارنے کے لیے پسٹول بھی اٹھائے، پھر کہے پیسے نہیں دیتا باپ. تو اب ہم اللہ کے آگے ہر وقت نہ فرمان بے حیائی، نہ فرمانی، دین سے دوری، نماز سے دوری، قرآن سے دوری. پھر ہم کہیں گے جی رحمت نہیں فرماتے. رحمت کس بات؟ تو رحمت کے ہم مستحق بھی تو بنے تو رحمت آئے نا جی. اگر ہم رحمت کے مستحق ہی نہیں بنیں گے، اگر ہم اپنے دامن ہی نہیں پھیلائیں گے، اگر ہمارے ہاتھ میں برتن ہی نہیں ہوگا تو پانی کس میں آئے گا آخر؟ پہلے ہم وہ ظرف تو پیدا کریں، وہ دامن تو پیدا کریں، وہ مانگنے والے ہاتھ تو پیدا کریں، وہ اپنے اندر خوشی و خضوع تو پیدا کریں کہ خدا کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے. اسی لیے بہرحال اس لمبی چوڑی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ جب چاہتے ہیں دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں. اللہ کے حکم سے وہ دروازے کسی کے لیے نہیں کھلتے. باقی اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بادل ہیں، یا اسی طرح آوازون کا ایک غلاف ہے، اس میں ایک سوراخ ہو گیا. اسی لیے موسم جو ہے وہ بدل رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کہیں پہلے گرمی نہیں ہوتی تھی تو اب شدید گرمی پڑ رہی ہے، پہلے کبھی وہاں سردی نہیں ہوتی تھی اب شدید سردیاں پڑ رہی ہیں. تو اب موسموں کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ بھی سب چیزیں نیچے ہیں، آسمان سے نیچے ہیں. اسی طرح چاند ہے، اسی طرح کواکب ہیں، اسی طرح زہرہ ہے، اسی طرح مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، اسی طرح سیارات ہیں 7. یہ سب کے سب آسمانوں سے نیچے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو زینت السماء الدنیا بنایا ہے. انا زینا السماء الدنیا بمصابیح. دوسری جگہ فرمایا بزینت الکواکب. تو زینت کہتے ہی اسی کو ہیں جو باہر سے نظر آنے والی چیز ہو. زینت اندر کی چیز کو نہیں بولا جاتا. زینت ہوئی جیسے اب آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے تو ایک زینت ہے آپ کے لیے. آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو گویا زینت ہے آپ کے لیے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ ہم نے تمہارے لیے خچر پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، گدھا پیدا کی کہ تم سواریاں کرو اور تمہارے لیے زینت ہے. تو زینت کا معنی ہوتا ہے باہر والی چیز، اندر والی نہیں، باہر والی چیز. تو اللہ نے جب آسمان کے تاروں کو زینت بنایا ہے تو معنی ہے کہ یہ بھی آسمان سے نیچے ہیں اور باہر ہیں، ان کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں.
آسمان کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھول سکتے۔ اب اگر کوئی چاند پہ پہنچ جائے یا اور کسی سیارے پہ پہنچ جائے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم آسمانوں کے دروازے نہیں کھولیں گے، آسمانوں سے اگر کوئی چیزیں نیچے ہیں تو ان کے کھلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر نے، اسی طرح حضرت علی ابن ابی طلحہ نے، سب نے روایت کی ہے حضرت ابن عباس سے۔ اسی طرح سوری نے لیث سے، انہوں نے حضرت عطا سے اور ابن عباس سے یہ بھی روایت فرمائی ہے کہ لا تفتح لارواحہم ابواب السماء، کہ کافروں کے روح جب اوپر جائیں گے تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ رواہ الزاق عن ابن عباس وقال الصديق وغير واحد يدو ما قالوا ابن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو عياش عن بشر بن عمرو عن زاد عن البراء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر وانه يصعد بها الى السماء فيصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بأقبح أسماء التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها للسماء ويستفتون بها له فلا يفتح له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء هكذا رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنهال بن عمرو به۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم محبوب خدا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آپ نے فرمایا کہ جب کافر کا فاجر کا روح نکالا جاتا ہے اس کے روح کو لے کے جب آسمانوں کی طرف جاتی ہیں فلا تمر علی ملئ من الملائکہ، وہ ملائکہ کی جماعت پہ نہیں گزرتے مگر وہ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ ما ھذہ الروح الخبیثہ، تو یہ کون سی گندی روح ہے جس کی بدبو آ رہی ہے، کیا بھلا کون ہے؟ تو وہ اس کو اس برے نام سے لیتے ہیں جو دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ فلاں کافر فلاں فاجر کی روح ہے۔ آپ نے فرمایا حتیٰ ينتهوا بها الى السماء، وہ فرشتے قبض کرنے والے روح کو لے کے جب آسمانوں کے قریب پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہیں کہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں، لیکن وہ دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ اس کے بعد حضور پاک نے پڑھا لا تفتح لهم ابواب السماء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹکڑا ہے، حالانکہ حدیث مبارک بہت لمبی ہے۔ وقد رواه الامام احمد رحمہ اللہ تعالی بطولہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ فقال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا مشی بن عازم بن زازان براء بن عازم قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال۔ اب جناب اس حدیث مبارک میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری جنازے رجل، ایک صحابی ہے انصاری، اس کے جنازے کے ساتھ چلے، یعنی میرے آقا جنازہ بھی پڑھاتے تھے پر جنازے کے ساتھ قبر تک بھی تشریف لے جاتے تھے تاکہ ثواب بھی کامل حاصل ہو اور امت کے لیے بھی تعلیم ہو کہ اتنے شان والا پیغمبر اپنے غلاموں کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ صحابہ تو غلام اور آپ کے پروانے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ جب حضور آئے فانتہینا الی القبر، اس قبر کی طرف جہاں اس کو دفن کرنا تھا وہاں پہنچے،
لیکن ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، یعنی قبر کھودی جا رہی تھی، لحد بنائی جا رہی تھی، ابھی لحد نہیں بنی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی حضور کے ارد گرد سارے بیٹھ گئے، کأن علی رؤوسنا الطیر، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پہ پرندے گویا پرندے بیٹھے ہوں۔ کیا مانا؟ دیکھو نا، آدمی اب ایسے بیٹھا ہے تو اگر پرندہ بیٹھے اس کو پتہ نہیں کہ زندہ ہے مردہ ہے، اگر ہل رہا ہو یا حرکت کر رہا ہو تو کام تھوڑا بیٹھے گا پرندہ۔ تو یہ ادب تھا کہ سرکار کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ اور پھر صحابہ کا کمال یہ ہے، دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور کے سامنے بیٹھتے تھے نا، حضور کا جمال اور جلال اور عظمت ایسی تھی کہ صحابہ یوں کر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، نظر جھکا کے بیٹھتے۔ اسی لیے یہ ادب تھا علماء کا، اسی طرح یہ ادب تھا اولیاء اللہ کا اور عباد اللہ الصالحین کا۔ یعنی آپ حیران ہیں، امام دار الہجرہ ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں اور بچھو نے ڈنگ مارا ہے، چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے لیکن حرکت نہیں کرتا۔ جب سبق ختم ہوا دیکھا تو 7 ڈنگ لگے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت پہلے تو میں کہتے حدیث پڑھا رہا تھا، شرم آتی تھی کہ کیسے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے، یعنی اپنے اساتذہ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بس جہاں بیٹھ گئے نا جی بس بیٹھ، بس بیٹھ۔ ادب کا یہ عالم ہے کہ مجال ہے کہ حدیث میں ہل جائیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، جو ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا، قرآن پڑھتے ہیں ہمارے یہاں تو سارے حافظ بھی بچے بھی، ان الذین کفروا ہیں، ان الذین کفروا ہیں، ان الذین کفروا، یہ ہلنا جو ہے ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، منع ہے، ادب کے خلاف ہے اللہ کے قرآن سے۔ اسی طرح یعنی ادب ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اتنا ادب دیکھا ہے ہم نے اساتذہ میں، علماء میں، مشائخ میں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حماد اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور بڑے اللہ کے اولیاء میں گزرے ہیں سندھ میں۔ یعنی ان کے علم کا یہ اندازہ کریں کہ بنوری صاحب نے ایک دفعہ ان کی تقریر سنی رحمت اللہ علیہ نے، تو حضرت بنوری جیسا آدمی جس نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہو تو فرمان لگے بھی آج پتہ لگا کہ ہم تو جاہل ہیں، اس بندے کا علم دیکھ کر آج ہمیں پتہ لگا کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اتنا بڑے عالم تھے حضرت حلیجی رحمت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ۔ تو ہمارے حضرت جو تھے شیخ حضرت عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ، تو جب ان کی خدمت میں 1-2 دفعہ ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تو حلیجی سندھ میں مشہور جگہ ہے، سکھر کے بعد قریب ہے، تو وہاں جب تشریف لے گئے تو ان کے گھر کے باہر جوتے اتار دیے اور بغیر پاؤں ننگے دھوپ میں۔ سب شاگردوں نے کہا حضرت کیا کریں، آگے دھوپ ہے اور آگے تو کوئی پتھر فرش ہے نہیں، مٹی ہے، اور حضرت کا کیا تھا 2 کچے کوٹھے تھے اور کچھ نہیں۔ فرمایا کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ کا گھر ہے، یہاں ان کا چلنا پھرنا ہے، مجھے حیا آتی، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جوتے کے بغیر۔ اب یہ باتیں محبت کی ہیں، یہ باتیں مسئلے ہیں نہیں، سمجھ نہیں آتے۔ آج کل تو مولوی صاحبان ہیں ماشاءاللہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم بھی کہلاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ادب تھا، یعنی کمال ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھی اتنا ادب کہ اچھا استاد حضرت رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ استاد الکل تھے، حضرت شیخ ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور حضرت شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، معارف القرآن، اتنے بڑے عالم تھے۔ لیکن وہ استاد جب گزرتے تو یہ یہاں کھڑے ہو جاتے، اچھا استاد ادھر جا رہے ہیں اس دیوار کے پاس، اور یہ حضرت یہاں کھڑے ہوئے، حضرت جی میں نے کہا السلام علیکم، حضرت میں نے کہا جی السلام علیکم،
اور سارے طالب ہنس رہے ہیں کہ نہ تو استاد کو پتا ہے نہ استاد سن رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کو سلام کر رہے ہیں۔ اجی میں نے کہا السلام علیکم، اجی میں نے کہا، ہندوستانی اردو بولتے تھے تو طالب ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یار استاد پتہ نہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کوئی دماغ کے پرزے ہل گئے ہیں، کیا ہو گیا۔ وہ کہتے بھی کہتے حضرت کس کو؟ وہ بھائی میرا استاد جا رہا۔ انہوں نے کہا استاد ادھر جا رہے، استاد نے تو دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہتے استاد نے نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا ہے، جب میں نے دیکھ لیا تو میں تو ادب کروں نا استاد کا، استاد نے نہیں دیکھا تو نہ دیکھو، اس کی مرضی۔ اچھا وہ جناب استاد اور پٹھان تھے اور جلال تھا اور اللہ نے ایسا چہرہ دیا تھا اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ایسے عالم تو پتہ نہیں بہت قلیل گزرے ہوں گے۔ صدر رہے دارالعلوم دیوبند میں، صدر مدرس رہے اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، اور کتابیں تو ان کو ایسے تھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ یاد ہیں ان کو کتاب، یعنی بہت زیادہ حضرت کسی کتاب کا مطالعہ کریں نا تو اچھا بھی پڑھو بس ختم ہوگی، تیاری ہوگی، یعنی اتنا اللہ نے علم دیا تھا۔ اور سچ جلال ایسا تھا کہ آدمی سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا تھا، اور طالبوں سے غصہ آتا تھا تو کہتے تھے بوز اخفش، طالب کو کہتے تھے کہ بھائی تم تو بالکل بوز اخفش ہو۔ بوز بوز پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ۔ اخفش ایک نحوی گزرا ہے، اخفش جو ہے ایک نحو کا امام تھا، نحو کا بہت بڑا امام تھا، تو وہ جب نحو کے قواعد اور صرف کے قواعد یاد کرتا تھا نا جی، تو اس نے ایک مینڈھا لیا ہوا تھا، یعنی نر بھیڑ لی ہوئی تھی، دمبا جس کو آپ کہتے ہیں، دمبا لیا ہوا تھا اس نے، تو وہ دمبے کو پکڑ کے باندھ کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور اس کو سبق سناتا تھا، اپنا دمبے کو اپنا سبق سناتا تھا کہ بھی نحو کا سبق یہ ہے اور صرف کا سبق یہ ہے، مضروب۔ اب وہ دمبا آگے بامبا کرتا تھا، مارتا، اس کو سبق سنو میرا۔ اب دمبے نے کیا سبق سننا، لیکن وہ اسی طرح اپنا سبق یاد کرتے تھے، تو جہاں جاتے دمبا ساتھ، تو اس لیے وہ ہو گئے تھے بھی تم بھی وہی بوز اخفش ہو نا، جیسے وہ اخفش کی بات نہیں سمجھتا تھا، تم بھی میری نہیں سمجھ رہے ہو، تم بھی تو بوز اخفش ہو، تم بھی تو وہی گھٹا ہو نا، گھٹا وہ اس کا اخفش کا، یعنی جیسے وہ جانور تھا اس کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ تمہیں بھی نہیں آ رہی، تو اس لیے بڑی سی بڑی بات اتنی ہوتی تھی حضرت کی کہ تم بوز اخفش ہو، بس اتنی سی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت ہے۔ آج تو حضرت یہ ہوتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جنہوں نے ابھی سمجھیں کہ پرائمری بھی نہیں پڑھی ہے، وہ بیٹھ جائیں گے جی شیخ الہند یوں غلط اور تھانوی یوں غلط اور گنگوہی یوں غلط، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کو اس کا نام بھی اچھی طرح آتا ہے کہ نہیں، تنقید کرنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تھانوی کون ہے، گنگوہی کون ہے، نانوتری کون ہے، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، حضرت امام بخاری کون ہے، نام بھی نہیں آتا اس کو، یہ بھی پتہ نہیں امام ابو حنیفہ کون ہے، امام شافعی کون ہے، یہ بھی پتہ نہیں امام ابو یوسف کون ہے، امام محمد بن حسن الشیبانی کون ہے، امام ظفر کون ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ فقہ کیا ہے اور اصول فقہ کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث کیا ہے اور اصول حدیث کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جرح تعدیل کے کون امام ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جرح تعدیل کے لیے کون سی کتب ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے ایک حدیث اگر ڈھونڈنی ہو اس کا ایک لفظ ہمیں صرف یاد ہو تو ہم حدیث کیسے ڈھونڈیں، یعنی ہمیں حدیث مبارک میں ساری حدیث کا صرف ایک جملہ یاد ہے بس، اور آگے پیچھے ہمیں حدیث کا کوئی پتہ نہیں، تو اب حدیث تلاش کریں تو کیسے کریں، کون سی کتابیں ہم دیکھیں گے تو حدیث ہمیں ملے گی۔ ان کے سامنے ایمان سے میں شرط لگاتا ہوں جو لوگ ان علماء کو گالیاں دیتے ہیں نا، آپ ان کو کہیں کہ ذرا ہمیں یہ لغت کا لفظ ڈھونڈنا ہے، قاموس سے ذرا ڈھونڈ کے بتا دو کیا لکھا ہوا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں قاموس کو دیکھا کیسے جاتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ منجد کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تاج العروج جو لغت کی کتاب ہے اگر ایک لفظ مشکل آ جائے اس کا ترجمہ ڈھونڈنا ہو تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے، ہمیں کس باب میں ملے گا اور کون سی جگہ ہمیں ملے گا اور کون کون سے لفظوں کو اور کس مادے کو ہم تلاش کریں گے، یہ بھی پتہ نہیں، لیکن بیٹھے ہوئے کیا دیں گے، چھوڑو جی کون امام بخاری، نعوذ باللہ، ہم تو اس کے دروازے کے غلاموں کے غلام بھی نہیں بن سکتے، ہم تو اس کے پاؤں میں جو جوتا تھا نا وہ بھی ہم سے شاید زیادہ طاقت رکھتا ہو علم میں۔ امام بخاری کو ایسا چھوٹا سا آدمی تھا کہ آدمی کہتے بس امام بخاری رحمت اللہ علیہ
اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اسی طرح امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابی داؤد ہے، اسی طرح امام مسلم ہے، اسی طرح ائمہ فقہا ہیں، اسی طرح ائمہ قراء ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کی قراتوں کو محفوظ فرمایا ہے۔ کوئی ایسی بات ہے کہ جو مرضی آئے کہہ دو۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث رسول کو جمع کیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کے اصول وضع کیے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے فقہ کے اصول وضع کیے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے۔ اس لیے اگر ہم ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو ادب تو ضروری ہے، کم از کم ادب تو کر لیں، کم از کم ادب و احترام کے ساتھ نام تو لے لیں، کہ ہم نام تو لیں، کم کہیں کہ بھی فلاں بزرگ کا، فلاں عالم دین کی یہ بات ہے، یا تو بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ یا پھر آپ ایسا کریں کہ ان کے مسلک کے کسی عالم سے رجوع کر کے پوچھ لیں، مسئلہ سمجھ آ جائے۔ عالم تو بہت بڑے تھے، پتہ نہیں ایسی بات کیسے لکھ گئے۔ تو بعض اوقات ہمارا علم اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، ہمارے دماغوں میں وہ بات نہیں بیٹھ سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت عطا فرمائے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یاد فرمائیں، یعنی بہت بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آتے نا جی، تو ہم عرض کرتے کہ حضرت آپ کو ہم نے پھر صلاۃ و سلام پڑھنے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے بھئی ایک پہلے دن جب حاضر ہوئے تھے پڑھا تھا، وہی ابھی تک پاؤں کانپ رہے ہیں، تو اب میری جرت تو نہیں ہے پھر بار بار جانے کی، پھر جس دن جانا ہوگا پڑھ لیں گے، میری طاقت تو نہیں ہے۔ اور ہمارے جاہل کھڑے ہوتے ہیں، جہاں مرضی کھڑے ہو گیا، صلاۃ و سلام شروع، جاہل ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ صلاۃ سلام کیا چیز ہے؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کیا، وہ جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہو گیا، یعنی چند قدم آگے بھی نہیں مرتا۔ جہاں کھڑا ہے حرم میں، باب المجیدی میں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہو جائے گا، جہاں نماز پڑھی ہوئی نماز وہی آگے مرو جب موجود ہو روزے پر، اور تمہیں اللہ نے روزہ نصیب کیا ہے، تم موجود ہو مسجد رسول میں، تو پھر ادب کے ساتھ جا کے حاضری دو، کون تمہیں منع کر رہا ہے؟ اور اگر تم نے دور سے پڑھنا ہے تو پھر درود شریف پڑھو، اللہ کے فرشتے پہنچائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ پھر یہ کیا ہے کہ تم ہر جگہ خود کھڑے ہو جاؤ؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، نہ سنت ہے نہ صحابہ کا عمل ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس لیے بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ادب نصیب کرے، اللہ ہمیں بے ادب نہ بنائے، اللہ بے ادبی سے بچائے۔ اگر ہماری زبانوں سے کبھی کسی عالم کے بارے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ بخش دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہم نے تو حضرت یہ دیکھا ہے کہ ابو الحسنات عبد الحامد بدایونی اور اسی طرح ایک اور تھے صاحبزادہ فیض الحسن، یہ بریلویوں کے بڑے بڑے عالم تھے، بریلوی مسلک کے عالم، اور ان کے بڑے معروف نامور لوگ تھے، ابو الحسن تھے، ابو الحسنات، اور اسی طرح عبد الحامد بدایونی کراچی میں رہتے تھے، اور اسی طرح صاحبزادہ فیض الحسن جو ہیں یہ مہار شریف کے، یہ بڑے ان کے نامور عالم۔ اور ادھر جناب عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جلندری، قاضی احسان شجاع آبادی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ ادھر سے بندیوں کے نامور۔ لیکن آپ یقین فرمائیں کہ ختم نبوت پہ جب جیل ہوئی تو جتنی دفعہ ابو الحسنات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ دشمن کو بھی بچائے جیل سے، جیل تو پھر جیل ہوتی ہے نا، 200 آدمی بارک میں ہے اور باہر ایک لیٹرین ہوتا ہے یا 2 لیٹرین ہوتے ہیں، 100 بندے کی لائن لگی رہتی ہے، اب نمبر ملے تو جائے نا بیچارہ۔ تو اب جب جناب ابو الحسنات بیچارے لیٹرین میں جاتے تو عطا اللہ شاہ بخاری لوٹا لے کے باہر کھڑے کہ حضرت آپ لوٹا نہ اٹھائیں، میں لے کے عطا اللہ شاہ بخاری، خطیب ہند و پاک، جس کے برابر کا خطیب اس صدی میں پھر پیدا نہیں ہوا، خطیب اتنا بڑا خطیب کہ ہند و پاک نے ایسا خطیب پھر ماں نے نہیں گنا اس صدی میں، وہ لوٹا لے کے کھڑا ہے، اور مخالف مسلک کا آدمی، وہ بریلوی ہے اور یہ وہابی اور دیوبندی اور پکا وہ ہے، لوٹا لے، اور حضرت جب باہر قریب پہنچتے حمام کے لوٹا پکڑا دیتے، وہ جب اندر سے فارغ ہو کے آتے پھر لوٹا لے، وہ کہتے شاہ جی کیوں مجھے ایسا، کہتے حضور کے ختم نبوت کے لیے آئے ہو، میں تو تمہارے جوتے بھی سر کا تاج بنا لوں، تم نے حضور کی ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی ہے نا، میرے محبوب کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے مولانا، بریلوی دیوبندی کا کوئی مسئلہ نہیں، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضور کے اعزاز کا مسئلہ ہے، یہ لوٹا تو معمولی بات ہے، مولانا اپنے جوتے دے دو میں سر پہ رکھ لوں،
یہ تھا احترام اور یہ تھا ادب. اچھا نماز کا وقت آتا ہے جناب، پہلے تو کئی دن سوچتے رہے کہ بھئی ان مولویوں کے پیچھے کیسے پڑھیں، تو لیکن اب وہ کہتے شاہ جی آپ سید بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، آپ نماز پڑھیں. شاہ جی کہتے نہیں جی نہیں آپ پڑھیں نماز، آپ عالم ہیں، میں آپ سے بڑا عالم نہیں. اچھا اتفاق ایسا ہو گیا کہ ایک دن وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آ گئی اور وہ تو میلاد منانے والے لوگ تھے اور جیل میں آ گئی 12 ربیع الاول کا تاریخ. تو انہوں نے رات سے ہی کہہ دیا شاہ جی کو کہ جی ہم تو کل میلاد منائیں گے. بھئی تم لوگ تو میلاد مانتے نہیں، لیکن بابا بات یہ ہے کہ ہمارے تو مسلک کی بات ہے، اگر ہم نے میلاد نہ منایا تو باہر نکل کے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ دیکھو خود تو منایا نہیں اور ہمیں کہتے ہیں میلاد مناؤ. بھئی ہم تو منائیں گے. شاہ جی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو بھی منائیں کوئی بات نہیں، آپ میلاد منائیں جو مرضی ہے منائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے. تو اب انہوں نے اعلان کر دیا، وہ پوری بار کے قیدی ویدی بھی بیٹھ گیا کہ جی میلاد پڑھا جائے گا اور صلاۃ السلام پڑھیں گے، اور اسی طرح جیسے ان کا طریقہ کار ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ ابوالحسنات کو پتہ نہیں خدا جانے کیا غلطی ہو گئی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ شاہ جی تھوڑی سی آپ بھی 10 منٹ تقریر فرما لیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی میلاد میں شریک ہو جائے، ہم کہہ سکیں گے کہ بخاری بھی میلاد میں تھا. اب لوگوں کو ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ کس بندے کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو بخاری ہے. 10 منٹ کیا شاہ جی نے 3.5 گھنٹے تقریر کی، لوٹ پوٹ ہو گیا مجمع توحید پہ اور میلاد کے خلاف تقریر کی اور رو رہے ہیں سامنے بیٹھ کے ابوالحسنات. جب تقریر ختم ہونے کا جی ہمارا میلاد تو ہو گیا، ابھی دعا کر دو. بس اب کیا منانا ہے میلاد، شاہ جی تم نے مسئلہ ہی حل کر دیا تو کیا کہ بھائی ایک شوق ہے، محبت ہے، مسئلہ تو ہے کوئی نہیں. تو یہ پیار تھا، یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، کوئی جھگڑا نہیں. بات اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمت ہے. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جب تشریف لے گئے گولڈا شریف میں، حضرت اس وقت مہر علی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. حضرت مہر علی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ولی بھی تھے. تو حضرت باہر تشریف لے گئے کہ ایک عالم آ رہا ہے، میں نے اس کا استقبال کر. یعنی اندازہ کریں وہ پیر اور وہ جناب سب سے بڑا وہابیوں کا امام. لیکن باہر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جو آپ نے سنا ہے کوٹ مٹھن والے خواجہ صاحب جن کے دیوان بھی ہیں، ان سے کسی مرید نے خط لکھ کے پوچھا کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں یہ بڑے وہابی ہیں، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ حضور کا میلاد نہیں مانتے، یہ رجبی نہیں مانتے، یہ معراج نہیں مانتے، فلاں جو لکھ سکتا تھا میں اس نے لکھا. تو ان کے بارے میں آپ اپنی رائے سے ہمیں مطلع فرمائیں. تو حضرت خواجہ صاحب نے لکھا کہ میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، یہ علم میں بھی اور ولایت میں بڑے اونچے مقام پہ ہیں. جو آدمی ان سے بدظنی رکھتا ہے فقیر کو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. اب اندازہ فرمائیں جناب وہ خود پیر ہے لیکن حق والوں کے بارے میں حق بات لکھ رہا ہے، کوئی شرم نہیں، سچی بات جو ہے سچی. اچھا کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ پیر بھی عالم الغیب ہیں، پیروں کو بھی پتہ ہے ہمارے دکھ سکھ کا، تو یہ آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو آپ نے فوراً لکھا کہ علم غیب خاصہ خدا است. کیونکہ سوال لکھنے والے نے فارسی میں خط لکھا تھا، حضرت بہت بڑے عالم تھے. لکھا علم غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کسی میں علم غیب نہیں ہوتا. یہ لوگ تھے اللہ کے بندے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بے ادبی سے محفوظ فرمائے. اور بڑے لوگ تھے جی اور بڑے صاحب کرامات، یعنی بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، لیکن مجال ہے کہ وہ حد ادب سے ادھر ادھر ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میرے والد صاحب پڑھتے تھے کوٹ مٹھن میں پرانے زمانے میں جب بچے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ تو ہم چھوٹے سے بچے تھے، ابتدائی کتابیں تھیں، پھر وہ ڈیرے غازی خان میں اور کوئی ایک جگہ ہے وہاں والد صاحب صرف پڑھتے رہے. اپنا شاہ جمالی کو بستی ہے، شاہ جمال کی صرف بڑی مشہور ہوتی تھی، اب بھی مدرسہ ہے وہاں، اللہ قائم رکھے. تو وہاں سے پھر کوٹ مٹھن اور شاہ جمال اور پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے. والد فرماتے ہیں کہ جب ہم پھر بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، کچھ مولوی والے بن گئے، تو کبھی کبھی ہم وہاں سے جاتے تو وہی جو ان کا خالص بریلوی طبقہ تھا
وہ آ جاتا کہ مول صاحب مہربانی کرو آج نماز تو پڑھا دو. میں کہتا اللہ کے بندے تم بریلوی ہو، میں وہابی، تمہاری نماز نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب عالم تو ہونا، ہم جاہلوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، عالم کے پیچھے نہ پڑھیں، مہربانی کرو تم نماز پڑھا. یعنی یہ ادب، یہ احترام تھا. اسی لیے اللہ کی رحمت ہے اس وقت یہ جھگڑے بھی نہیں تھے، فرقہ واریت بھی نہیں تھی، یہ گولیاں بھی نہیں چلتی تھیں، یہ مسجدوں پہ فائرنگیں بھی نہیں ہوتی تھیں، یہ ایک دوسرے کے ڈاکے بھی نہیں لگتے تھے، یہ ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کیا جاتا تھا. ایک ہی سٹیج پہ عطا اللہ شاہ بخاری بھی کھڑا ہے اور مظفر علی شمسی بھی کھڑا ہے، شیعہ. اور بالکل وہ ہنستا بھی تھا کئی دفعہ، اور کہتے ہیں ہم نے تو خیر نہیں دیکھا اس کو، کہتے ہیں بہت بڑا خطیب تھا. تو ایک دن شاہ صاحب کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آنے والی نسل کو کلمہ یاد کراؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. لیکن کہنے لگے یار مولویوں سے ڈرتا ہوں فتویٰ دے دیں گے کہ کلمہ بڑھا دیا. تو کہتے ہیں مظفر علی شمسی ہنسنے لگا اور کہنے لگا شاہ جی یہ کام تسی چھڈو، تواڈے سنی نہیں کرتے، یہ کام یعنی تمہارے اہل سنت نہیں کر سکتی، ہمارے ذمہ لگاؤ، ہم نے کلمہ پہلے اتنا بڑھایا ہوا ہے اتنا اور صحیح. کہنے لگا حضرت ہم نے پہلے بھی تو کلمے میں اتنا جوڑا لگایا ہوا ہے نا اپنا، اتنا اور لگا دیں گے. ہمارا مذہب بڑا وسیع ہے، فراخ دل ہے. آپ کے سنی نہیں برداشت کرتے، وہ تو کہیں گے قرآن حدیث میں نہیں ہے، ہم کیسے آگے ایک لفظ بڑھائیں، ہمارے ذمہ لگائیں، ہم بڑھانے کے ٹھیکیدار جو بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ویسے ہنستا ہے اور اپنی بات بتا رہا ہے، اپنی بات خود بتا رہا ہے کہ وہ بھی ٹکڑا تو ہم نے خود لگایا ہے نا جھوٹا، قرآن حدیث میں تو ہے نہیں. تو جب وہ ہم نے جھوٹا لگایا ہوا تو ایک سچا اور لگا دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. یعنی وہ خود بتا رہا تھا، اس نے خود بتایا شاہ جی کو کہ ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو مجھ سے پہلے جتنے مولوی آئے انہوں نے ساری شہادت حسین بیان کر دی. اب میرے لیے تو کوئی موضوع بچا نہیں. میں نے کہا میں کیا تقریر کروں، حسین کو تو ان نے شہید کر دیا، باقی بچا کیا ہے جو میں بیان کروں. بھئی حضرت حسین کو شہید کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا، وہاں سے لاشیں اٹھا لیں، اس کے بعد جناب اب کوئی موضوع ہی نہیں بچا، اور میں کیا تقریر کروں، اور تقریر نہیں کروں تو اس سالے پیسے نہیں دیں گے. پیسے تو ہر کوئی گانے کے دیتا ہے نا جی، اس کے بغیر کون دیتا ہے. تو کہتا ہے میں نے سوچ کے میں نے کہا شاہ جی پھر میں نے یہ سوچا کہ چلو حضرت حسین کو تو ان مولویوں نے شہید کر دیا، اب حضرت کا سر لے کے اور بیویوں کا قافلہ لے کے مولوی صاحب تم چل پڑو. تو پھر کہتے ہیں جی میں نے وہاں سے قافلہ چلایا اور لے گیا یزید کے دربار میں، اور پھر ان کو مکے مدینے پہنچایا. بس لوگ رو رہے ہیں، پر سارا میں بھی جھوٹ بول رہا تھا، اگلے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جی جاہل قوم ہے، وہ کیا کرتے ہیں. تو شاہ جی ہنس کر کہتے بے وقوف نہیں تم کیا کچھ کہنے کا حضرت، ہمارے مذہب کی بنیاد تکیے پہ ہے، جھوٹ پہ ہے، ہمارا گزارا چلنے دو. شاہ جی ہمارا دخل نہ دیا کرو. آپ جب ہم بلاتے ہیں ختم نبوت کے لیے ہم جان دینے کے لیے آ جاتے ہیں، باقی تو پھڑ چھپڑ جھگڑے وگڑے نہ کیا کرو ہمارے ساتھ، ہمارا مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. تو جب بنیاد ہی جھوٹ ہے تو جتنا زیادہ جھوٹ بولو گے تقریر میں زور ہوگا، سچ بولو گے تو کون سنے گا، سچی بات تو کوئی سنتا نہیں. اس لیے یاد رکھو کہ اگر کوئی تمہارا عالم مخالف بھی ہے بے ادبی نہ کرو. بس کہ اچھا تمہیں نظر آ رہا ہے اس نے غلطی کی ہے، کہو اللہ معاف کر. تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اس نے باقی غلطی کی ہے، کہہ دو اللہ معاف کر. بھائی انسان ہے، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر. فوت ہو گیا ہے، کہہ دو اللہ رحم فرما. کیوں ہم نے بھی مرنا ہے اور ہماری بھی کروڑوں غلطیاں ہیں، ہمارے بھی تو سارے بدن عیب سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کافر کی روح میں بدبو ہوتی ہے، کافر کے بدن میں بھی بدبو، روح میں بھی بدبو، کافر کی عبادت میں بھی بدبو ہوتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، ابراہیم علیہ السلام میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو ظاہری پلیدی سے بھی پاک کرو اور شرک کو بتوں کی پلیدی سے بھی پاک کرو. اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی شرک سے پاک کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی بے ادبی سے پاک کر دے، اللہ پاک ہمیں دین پہ قائم رکھے. اگر ایک آدمی کو پیشاب کی بیماری ہے اور بعض اوقات اللہ رحمت فرمائے پیشاب کے لیے ڈاکٹر جو ہے ٹیوب لگا کے ایک تھیلی پلاسٹک کی لگا دیتے ہیں، اس میں پیشاب بھرا رہتا ہے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھے کوئی حرج نہیں. دیکھو نا فرض موال ہم تندرست ہیں لیکن اندر بلیڈر میں ہمارے بھی تو پیشاب ہے کہ نہیں ہے.
تو ہمارے اندر بھی تو پیشاب بھرا ہوا موجود ہے نا بلیڈر میں، اسی طرح وہ بھی بلیڈر میں موجود ہے، فرق اتنا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے بہرحال نماز میں کوئی حرج نہیں. آدمی نے اپنی سالی کے ساتھ یعنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ کے دروازے رحمت کے کھلے ہیں، معافی مل سکتی ہے، لیکن آئندہ بچے. نکاح نہیں ٹوٹتا. وہ تو دو بہنیں ایک بندے کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اس نے تو منہ کالا کیا ہے، زنا کیا ہے، نکاح تھوڑا کیا ہے. پہلا نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے. ایک آدمی نے حج کیا، سارا کام کر لیا، حل کرا لیا، مینا سے آ گیا، طواف زیارت کر لیا، سب کچھ کر لیا، صفا مروا نہیں دوڑا. اس کا خیال یہ تھا کہ صفا مروا میں بعد میں دوڑ لوں گا، لیکن وہ غیر قانونی آدمی تھا، پکڑا گیا، سفر ہو گیا، صفا مروا نہیں دوڑ سکا. اب اگر اس کے آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے تو صفا مروا جو ہے وہ واجب ہے. وہاں سے کسی بندے کو وکیل بنا کے پیسے بھیج دے کہ میری طرف سے ایک بکری دم لے کے مکے میں غریبوں کو تقسیم کر. ایک بھائی ہیں ڈاکٹر اسلم صاحب جو اٹامک انرجی میں ان کے خدمات، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. دعا کریں اللہ ہمارے آپ کے سب بیماروں پہ رحمت فرما دے. اللہ سب بیماریاں اپنی رحمت سے شان کن فیکون سے دور کر دے. طواف کعبہ جو ہے کہ نفلی عبادت ہے. آپ طواف کعبہ کرنے کے بعد اگر دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما تو اللہ عطا فرما. پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ تو ہوگا. حضور نے فرمایا اس میں اتنا ثواب ہے کہ اگر پتہ لگ جائے تو لوگ تیر مارے ایک دوسرے کو. یہ تو ہوتا رہے گا، ایسی کوئی بات نہیں. ارے یہاں بڑے بڑے تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں اور اس میں دعائیں مانگتے ہیں، اور بعض علماء جو ہیں نا، میں عرض کروں کہ وہ واسطے کے قائل ہیں، لیکن جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ دعا اللہ سے کسی واسطے کے بغیر مانگی جائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسرتن. بعض علماء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں انبیاء شہداء زندہ ہیں اور زندہ کا واسطہ جائز ہے، تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں، لیکن جمہور کا فیصلہ یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگو سیدھی اللہ سے مانگو. حضور پاک کی جب وفات ہوئی تو 9 بیویاں تھیں. آپ کی 4 لڑکیاں تھیں اور 3 لڑکے تھے. اگر ہم اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے لیے جو زندہ ہیں، یہ میں نے ابھی عرض کیا طواف کا مسئلہ ہو گیا. اگر طائف کوئی آدمی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہی ہے کہ چونکہ وہ میقات سے گزر گیا، واپس آئے تو احرام باندھ کے عمرہ کرے. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ اگر عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، وہ تو سیر کے لیے گیا ہے یا ڈپٹی کے لیے گیا ہے یا کام کے لیے گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہ باندھے تو دم نہیں. ورنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ عمرہ کرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کرے گا تو جرمانہ نہیں ہوگا. دشمنی میں حضرت علی کے ساتھ دشمنی میں بڑھ جانے والے خارجی ناصبی، وہ حضرت علی کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کافر مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دشمن کون ہے. خوارج ہیں، نواسب ہیں، مشہور ہیں. ان کی تو عورتیں ہیں، کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی نا تو لوگ رشتے کا پیغام دیتے کہ بھی مجھے رشتہ دے دو، تو وہ لڑکی شرط کرتی تھی کہ حضرت علی کی گردن کاٹ کے لے آؤ، میں پھر شادی کروں گی. آدمی نے مسئلہ پکڑ پوچھ لیا تھا. عزیز الحکیم کوئی نام نہیں ہوتا، عبد العزیز یا عبد الحکیم، اللہ کا نام ہے العزیز الحکیم. نقد میں 350 ادھار میں یہ جائز ہے. آدمی قبروں پہ سجدے کرتا ہو یا غیر اللہ کی منتیں مانتا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ اہل بدعات میں ہے، اور بدعت بھی وہ ہے جو شرک تک جا رہی ہے.
کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ قہار نہیں ہے؟ یہ نہیں پڑھا اس نے ان بطش ربک لشدید؟ جو رومال گردن میں لٹکائیں تو وہ صدل ہے، سر پہ ہو تو صدل نہیں ہوتا۔ کپڑے بدل لیے عمرے کے بعد، بھول گیا، فوراً یاد آیا تو بال کٹوا لیے، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ خطبہ جمعہ کے وقت بیٹھ جائیں عادت سے اور جمعہ کا خطبہ سنیں۔